اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان کی آنکھ لڑ گئی ایک دوشیزہ سے، خیر القرون کا زمانہ تھا، تو لڑکی نے یہ کہا لڑکے سے کہ پہلے تم ایک کام کرو، 40 دن امیر المؤمنین کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو، اس کے بعد پھر آگے کوئی بات کریں گے۔ اس نوجوان نے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ نے لڑکی کی محبت دل سے نکال دیا، اپنی محبت دل میں بھر دیا۔ تو زندگیوں میں نکال لانے کا راستہ نماز کا ہے، تو اپنی نماز پر محنت کر کے ایک تو نماز میں یقین پیدا کرنا کہ ہمارے کام اللہ بنائیں گے اور نماز کے راستے سے بنائیں گے، اس لیے کہ اللہ نے ہمارے سارے کاموں کے بنانے کے لیے ہم کو نماز دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اذا حزبه امر فزع الى الصلاة، جب آپ کو کوئی بات درپیش ہوتی تھی تو آپ فوراً نماز کی طرف دوڑ جاتے تھے۔ آپ کو اس بارش کی طلب ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لیے صلاۃ الاستسقاء دی گئی، خوف ہے تو صلاۃ الخوف دیا گیا، آپ کو کوئی حاجت درپیش ہے تو 2 رکعت صلاۃ الحاجہ دی گئی۔ چاند سورج کے گرہن کے اندر سورج اور سورج کے نظام میں گڑبڑ ہو گئی ہے تو اس کے لیے صلاۃ الکسوف دی گئی۔ غرض یہ کہ ہر مسئلے کے حل کے لیے اللہ نے ہم کو نماز دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زبردست قحط سالی ہوئی اور زبردست مدد آئی دنیا سے، لیکن وہ قحط سالی ختم نہیں ہوئی۔ وہ قحط سالی کیسے ختم ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان والے ساتھیوں کو لے کر باہر میدان میں نکل کر 2 رکعت نماز پڑھی صلاۃ الاستسقاء، اور اس کے بعد اللہ سے 2 بول کہے اللہم انا نستغفرک ونستسقیک، اے اللہ ہم معافی چاہتے ہیں اپنی غلطیوں کی اور آپ سے بارش طلب کرتے ہیں۔ بس یہ جو بول کیا کہنے تھے کہ بادلوں میں سے آواز آئی کہ امیر المؤمنین اللہ نے آپ کی فریاد کو سن لیا اور اللہ نے رحمت کی بارش آپ کے لیے بھیج دیا، اور چند مہینے ہوتے ہوتے قحط کا سارا نظام ختم ہو کر خوشحالی کا نظام قائم ہو گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام تر مسائل کے لیے امت کو نماز عطا فرمائی۔ اس لیے نماز پر محنت کر کے اپنی نماز میں یقین پیدا کرنا کہ اللہ ہمارے کام بنائیں گے اور نماز کے راستے سے بنائیں گے۔ زندگی میں جب کبھی بھی چھوٹا بڑا مسئلہ آئے تو ہماری نگاہ اللہ پر جانی چاہیے اور نماز پر جانی چاہیے، کہ ہم اپنے اللہ سے پہلے کہیں گے اور نماز پڑھ کر کہیں گے اللہ نے ہم کو اس کا وعدہ کیا ہے کہ تم ہم سے مدد طلب کرو، نماز کے ذریعے سے اللہ ہماری مدد کریں گے۔ اللہ پر یقین اور نماز پر یقین۔ دوسرا، نماز ہمارے لیے بوجھ نہ ہو بلکہ فضائل کے راستے سے ہمارے اندر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے رہنے کا، لمبی لمبی نوافل پڑھنے کا ہمارے اندر میں شوق پیدا ہو جائے کہ اللہ نے کھڑے ہونے کا موقع دیا ہے تو لمبا قیام کیا جائے، بڑی بڑی صورتیں پڑھی جائے نوافل میں، لمبا رکوع کیا جائے، لمبا سجدہ کیا جائے، اس لیے کہ سجدہ کرنے والا رحمان کے قدموں میں جیسا کہ اللہ کے شایان شان ہے آدمی اس میں ہوتا ہے۔ اور المصلی یناجی ربہ، فرمایا نمازی آدمی تو اپنے رب کے ساتھ مناجات کرتا ہے، چپکے چپکے اللہ سے بات کرتا ہے نماز میں۔ جب یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں، تو اللہ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی۔ یہ یہاں سے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کیا۔ جب یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کیا۔ جب یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، کہ اللہ آپ تو یوم جزا کے مالک ہے، تو اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور بڑائی بیان کی۔ اور جب یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں عہد و عہد ہے، عبادت میرے لیے ہے اور مدد میرے بندے کے لیے۔ اور جب یہ کہتا ہے بعد میں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ فرماتے ہیں ولعبدی ما سأل، میرے بندے نے جو مانگا ہم نے دے دیا۔ اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا دے، اور میں سیدھا راستہ کون سا ہے؟ دنیا کا ہر آدمی سوچتا ہے کہ میں جو چل رہا ہوں وہ سیدھا ہے،
تو اللہ نے صراط مستقیم کی تعین فرما دیا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا صراط مستقیم وہ ہے کہ جس پر اللہ کا انعام ہوا وہ سیدھا راستہ ہے، اور جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ لوگ ہیں ان کا راستہ سیدھا راستہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور کس پر اللہ نے انعام فرمایا؟ دوسری آیت میں فرمایا نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، یہ چار جماعتیں وہ ہیں جس پر اللہ کا انعام ہوا ہے اور ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ اے اللہ مجھے اس کی توفیق دے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے نے جو مانگا ہم نے اس کو دے دیا۔ اس لیے میرے دوستو ایک تو نماز میں یقین پیدا ہو، دوسرا شوق پیدا ہو فضائل کے راستے سے، تیسرا نماز میں علم آئے، مسائل کا علم، سنن کا علم، تاکہ نماز ہماری علم کی روشنی میں ہو۔ کس چیز سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ بعض مرتبہ آدمی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا اس کو۔ اب ایسی بعض مرتبہ نماز ایسی پڑھتا ہے کہ اس کے سر کے اوپر جاتی ہی نہیں، زندگی میں نماز پڑھی اور اللہ کے مقبول نہیں ہوئی، تو میرے دوستوں کیا حاصل ہو؟ اس لیے اپنی نماز پر محنت کر کے اس کے اندر میں شوق پیدا کرنا، علم حاصل کرنا، علماء کے ذریعے سے مسائل کو سیکھنا، فضائل کی تعلیم کے ذریعے سے اس پر ملنے والے انعامات کو اتنا سننا کہ عمل کے وقت میں اس کا استحضار ہم کو حاصل ہو جائے، اسی کے ساتھ اللہ والا دھیان ہماری نماز میں آ جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ بات نہیں پیدا ہو تو یہ بات تو ضرور پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہے اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت آ جائے، نماز میں ایمان آ جائے، احتساب آ جائے، علم آ جائے اور احسان آ جائے اور اخلاص آ جائے۔ یہ 5 چیزیں ہیں نماز میں۔ فرمایا یہ 5 چیزیں نماز میں آ جائے گی تو یہ نماز ایسی بن جائے گی کہ جو چاہے گا اگر اس کے لیے مصلحت ہوگی تو اللہ اس کو دنیا میں اس کے راستے سے دے لیں گے، اور اگر اس کی مصلحت دنیا میں نہیں ہوئی تو اللہ آخرت میں اس کا پورا بدلہ اس کو عطا فرمائے۔ اسی لیے کتابوں میں واقع آتا ہے کہ ایک صحابی سفر پر جا رہے تھے، ایک ڈاکو نے پکڑ لیا، کہا تم کو قتل کروں گا تمہارا مال لوں گا۔ کہا میرا مال لے لے، مجھے مت قتل کر۔ کہ نہیں پہلے قتل کروں گا پھر مال لوں گا۔ کہا اچھا 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگی، یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید اسألک بنورک الذی ملأ ارکان عرشک ان تکفینی عن شر ھذا اللص۔ اللہ کے صفات بیان کرنے کے بعد یہ کہا کہ اللہ تو مجھے اس چور سے نجات دے دے۔ تو اس دعا سے فارغ ہوتے ہی دیکھا کہ گھوڑ سوار آ رہا ہے اور اس نے آ کر کے اس چور کے اوپر نیزے سے مار کر اس کو ختم کیا، اور اس کے بعد ان سے یہ کہا کہ میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب اللہ نے تم نے دعا مانگی تو وہاں آسمان کے دروازے بجنے لگے، اور ہم نے اللہ سے کہا اللہ آپ کا ایک کمزور بندے کی مدد کے لیے بھیج دے، اللہ نے ہم کو تمہاری مدد کے لیے بھیج دیا۔ میرے دوستو دنیا کے بڑے بڑے نقشوں سے وہ کام نہیں ہو سکتا ہے جو کام 2 رکعت نماز کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔